السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، بحریہ ٹاؤن میں قوم پرستوں کی جانب سے کیے جانے والے یلغار پر جو ہے وہ آصف علی زرداری کے جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر پر برہم ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور انہوں نے تو غصے میں یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ عرفان بہادر کو سندھ پولیس سے ہی نکال دو، جس کے بعد جو ہے اطلاع یہ ملی ہے کہ عرفان بہادر جو ایس ایس پی ملیر ہیں وہ سابقہ ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کے ساتھ جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کے گھر گئے اور ان سے ملاقات کی، اور انہیں جو ہے ان تمام تر صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا کہ یہ جو بھی کچھ ہوا بحریہ ٹاؤن میں، اس کا جو ہے براہ راست یا بالواسطہ طور پر جو ہے وہ خود ایس ایس پی ملیر جو ہے وہ ذمہ وار نہیں، بلکہ اس سلسلے میں جو ہے خود آئی جی کی جانب سے یہ حکم جو ہے پولیس کو دے دیا گیا تھا کہ وہ یہ جو قوم پرستوں کی جانب سے جو حملہ ہونے جا رہا ہے یا جو احتجاج کرنے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں جمع ہو رہے ہیں، تو انہیں کوئی نہ روکے نہ کوئی ٹوکے، بلکہ انہیں ان کا پرامن جو ہے وہ احتجاج کرنے دے۔ لیکن بعد میں وہ پرامن احتجاج جو ہے وہ تشدد میں تبدیل ہو گیا، جلاؤ گراؤ بھی، اور وہاں پر پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ حالانکہ اس دوران جو ہے وہ ایس ایس پی ملیر جو ہے وہ اعلیٰ افسروں کو جو ہے ٹیلی فون کر کے ان سے ہدایت لینے کے لیے اور رابطہ کرتے رہے، لیکن کسی بھی افسر نے ان کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ تھے اور وہ کارروائی نہیں کر سکے، اور صورتحال جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ یہ اس قسم کی بریفنگ جو ہے کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے فریال تالپور صاحبہ کو دی گئی، اور انہیں جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا کہ یہ کچھ غلط فہمی ہو گئی آصف علی زرداری کو، جس کی وجہ سے جو ہے آصف زرداری جو ہے وہ بہت زیادہ بھرم ہو چکے ہیں ملیر کے ایس ایس پی پر۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ملیر کے ایس ایس پی کو جو ہے نہ صرف ڈسٹرکٹ ملیر سے بلکہ سندھ پولیس سے ہی انہیں نکال دیا جائے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ اب جو سابقہ ایس ایس پی ہیں راؤ انوار جو ہے وہ میدان میں کود گئے ہیں، اور وہ جو ہے عرفان بہادر کی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو ملیر ڈسٹرکٹ ہے وہ پولیس کے بگڑے ہوئے یعنی نواب نما جو افسران تھے ان کی ایک طریقے سے یعنی مؤثر پناہ گاہ بن چکی ہے۔ اس وقت جو ہے تقریباً جتنے بھی پولیس کے آؤٹ آف ٹرن جو پرموٹ ہوئے تھے ماضی میں، کوئی ایس پی یا کوئی ڈی ایس پی بننے میں، کوئی ایس ایس پی بننے میں جو کامیاب ہوئے تھے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جب وہ ریورڈ ہو کے اپنے اصل پوزیشن میں آ گئے تو انہیں جو ہے وہ سر چھپانے کے لیے پوری کراچی میں جب کوئی جگہ نہیں ملی تو اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے وہ ایک طریقے سے ملیر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ سیاسی پناہ دے دی گئی تھی۔ ان میں جو ہے ایک تو خود انسپکٹر غیور ہیں، پھر انسپکٹر ابو طلحہ ہیں، اس طریقے سے ڈی ایس پی عامر حمید ہیں، اسی طریقے سے جو ہے اشتیاق غوری ڈی ایس پی ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ خرم وارث ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے خدا بخش اور بخشی کے نام جو ہے وہ سامنے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو ہے پولیس کے بگڑے ہوئے نواب ہیں بتائے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے عامر حمید جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ آئی ٹی کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آئی ٹی کے معاملات کی وہ اس وقت نگرانی کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اپنے استعمال میں جو ہے ویگو گاڑی جو ہے بغیر نمبر پلیٹ کی، لیکن وہ اس کو لے کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا۔ جبکہ اسی طرح سے جو ہے اشتیاق غوری جو ہے جو کہ اس وقت ایس ایس پی ملیر کے ناک کے بال اور خود آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں، وہ جو ہے قتل کیس میں اغوا برائے تاوان میں ڈاکہ زنی میں گرفتار پہلے نہ صرف ہو چکے ہیں بلکہ وہ ڈسمس بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ پھر بحال ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ اب آ گئے ہیں ملیر میں، اور اس وقت جو ہے وہ کمپلینٹ سیل کے انچارج ہیں اشتیاق غوری۔ یہی حال جو ہے غیور کا ہے، جو کہ پچھلے سال جو ہے گڑاب سٹی تھانے کے سچ ہوتے کہ ان کی ایک کرپشن جو ہے 75 لاکھ روپے کی پکڑی گئی تھی، جس میں ان کی آڈیو ریکارڈنگ تھی، جو کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے جب سنی تو اس کے بعد انہوں نے غصے میں آ کر انہیں ریورٹ کر دیا اور سسپینڈ کر دیا۔ لیکن پھر جب ان پر دباؤ پڑا، سفارش آئی، تو پھر انہوں نے خود انہیں بحال کر کے دوبارہ جو ہے تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا، اور اس وقت بھی جو ہے وہ سکھن تھانے کے ایس ایچ او ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عنقریب انہیں جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ گڑاب سٹی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جائے گا۔ یہی حال جو ہے وہ خرم وارث ایس ایس پی رہ چکے ہیں،
اور اب اس وقت جو ہے وہ پہلے سی ٹی ڈی میں تھے، سی ٹی ڈی میں جو ہے وہاں کی جو قبضہ مافیا ہے انہوں نے بڑی مشکل سے انہیں وہاں سے نکلوا دیا، جس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اب ملیر ڈسٹرکٹ میں آ گئے، اور وہ گڈاب سٹی تھانے کے اوپر جو ہے ان کے پاس ایس ایس پی کا جو آفس تھا، جو پہلے راو انوار استعمال کرتے تھے، وہ آفس جو ہے اب ان کے زیر استعمال ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو اہم مقدمات کی تفتیش انہیں دی جاتی، اور یہی حال جو ہے وہ خدا بخش اور بخشی کا ہے، جو کہ پہلے سب انسپکٹر تھے، ڈالڈا پروموشن کے تحت افسران کی خوشنودی حاصل کر گئے، اب وہ دوبارہ جو ہے کہتے ہیں انہیں ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ اس تمام یہ جو بگڑے ہوئے نواب ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ ایک طریقے سے سیاسی پناہ لے کر جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ میں اس وقت پناہ گزین ہو چکے ہیں، اور اپنی کارروائیاں جو ان کی سابقہ تھی وہی کارروائیاں اس وقت جاری رکھے، اور اپنے ایس ایس پی کو جو ہے وہ اس وقت بھر رہے ہیں۔ یہی اطلاع ان سے متعلق ملی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود راو انوار جو ہے وہ ایک اچھی شہرت کے حامل پولیس افسر ہیں، اور ان کے خود پیپلز پارٹی میں جو ہے بہت زیادہ مراسم ان کے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ وہ اپنے اس ٹارگٹ میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ عرفان بہادر کو جو یہ اس وقت ان کے خلاف جو ہے ایک محاذ کھل چکا ہے یہ بحیرہ ٹاؤن والے میٹر میں، کہ انہوں نے جو ہے وہ قوم پرستوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور اپنے آنکھوں کے سامنے جو ہے پورے کے پورے بحیرہ ٹاؤن کو لوٹتے ہوئے، اجڑتے ہوئے، اور آگ کے شعلوں کے نظر ہوتے ہوئے، اور خود پاکستان کے خلاف نعرے لگتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے نہ تو خود کوئی کارروائی کی اور نہ ہی اپنے ماتحتوں کو جو ہے ان کے خلاف، ان حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی حکم دیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے کیمرے کے ریکارڈ پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ خود جو ہے آصف علی زرداری جو ہے اس صورتحال سے بہت سخت پریشان ہے کہ یہ بیٹے بٹھائے جو ہے کیا مسئلہ ان کے لیے کھڑا کر دیا، بلکہ پوری کی پوری سندھ حکومت جو ہے ایک طریقے سے اس وقت جو ہے کٹھیرے میں نظر آ رہی ہے کہ یہ آخر سندھ حکومت کہاں تھی جب قوم پرست جو ہے وہ بحیرہ ٹاؤن میں جو ہے یہ دنگا فساد کر رہے تھے، اور پولیس نے انہیں کیوں نہیں روکا، پولیس کو ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ اعلیٰ سطحی جو ہے پیمانے پر اس کی تحقیقات اب حساس ادارے کر رہے ہیں۔ نہیں چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ اگر جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو ہے 3 تصویریں اس وقت چل رہی ہیں۔ ایک تو آئی جی سندھ کی ہیں کہ وہ شکارپور میں جب چیف منسٹر تقریر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آئی جی بھی کھڑے ہیں، کس طریقے سے وہ ہاتھ باندھ کے اس طرح تابعداری میں کھڑے ہیں، جس طرح کہ وہ کوئی کسی تقریب میں نہیں بلکہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ صوبائی وزیر جو ہے سہیل انور سیال جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے پیر محمد شاہ کے دفتر گئے ہیں، اور ان کے چیئر پر بیٹھ کر جو ہے وہ ان کی جانب دیکھ کر، اور وہ بالکل کسی بڑے افسر کے اردلی کی طرح سے وہ کھڑے ہیں اور ان کو مخاطب جس طرح کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں تیسری تصویر جو ہے وہ خود شکارپور کے جو ہے وہ سابقہ ایس ایس پی جو ہے ناصر آفتاب کی، وہ کس طریقے سے جو ہے اس وقت جو ہے وہ ڈاکوؤں کے سردار جو ہے وہ سردار تیغو خان تیغانی کو جو ہے وہ دعوت کھلا رہے ہیں۔ یہ تینوں تصویریں کیا پیغام دے رہی ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پولیس میں جو ہے سیاسی جو انٹرفیرنس جو ہے یا ان کی جو سیاسی مداخلت کی اگر یہ ناقابل تردید ثبوت اس کو میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ یعنی کہ میں نے آج تک کسی بھی فورس کے سربراہ کو اس طریقے سے تابعداری کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، جو کہ یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی جی جو ہے یعنی کہ 1,40,000 فورس کا جو جنرل ہے، کمانڈر ہے، وہ کس طریقے سے درباریوں کے طریقے سے ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑا ہے۔ یعنی کہ میں تو مجھے یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ کوئی نماز پڑھیں یا مسجد کی تصویر، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ساتھ میں سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تقریر کریں تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ مسجد نہیں بلکہ یہ کوئی جلسہ گاہ ہے جہاں پر جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی جو ہے آئی جی کو خاص طور سے اس انداز میں کھڑا کیا گیا تاکہ لوگ جو وہاں موجود ہوں وہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے، آئی جی کو دیکھ کے وہ سب کے سب گھبرا جائیں کہ آئی جی کتنی تابعداری کے ساتھ جو ہے وہاں پر موجود ہیں، کھڑے ہیں۔ اور دوسری تصویر آپ دیکھیں سہیل انور
سیال صاحب جو ہیں وہ ایک صوبائی وزیر ہیں. اب نہ تو اخلاقی لحاظ سے یہ بہتر ہے اور نہ ہی قانونی لحاظ سے اس کی کوئی گنجائش ہے کہ کوئی صوبائی وزیر جو ہے کسی ڈی آئی جی یا کسی پولیس کے بڑے افسر یا چھوٹے افسر کے دفتر میں جا کے ان کی چیئر پر بیٹھے. یہ ڈیکورم کے بھی خلاف ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی یہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور نہ ہی یہ منطقی لحاظ سے یہ بہتر ہے کہ آپ جب کسی کے گھر جاتے ہو تو آپ مہمان ہوتے ہو. مہمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو میزبان ہے اس کی چیئر پر بیٹھ جائے یا اس کے بیڈ پر جا کے لیٹ جائے. ایسا کہیں نہیں ہوتا. لیکن یہ تصویریں کیا کہتی ہیں؟ یہ تصویریں یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جن افسروں کے پاس یہ جا رہے ہیں وہ افسران جو ہے وہ ان کے یعنی محکمے کے ملازم نہیں بلکہ ان کے اپنے ذاتی ملازم ہیں اور ان کی پوسٹنگ ان کی پروموشن سب کچھ کروانے میں جو ہے مذکورہ ہی صوبائی وزیر کا ہاتھ ہے. تصویر سے یہی سب کچھ لگ رہا ہے. وہ تصویر سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جب پوسٹنگ کروانے والے یہ ہیں اور پروموشن کروانے والے یہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس افسر کو جو بھی اختیارات حاصل ہیں ان اختیارات میں بلا شرکت غیرے کے جو ہے وہ شراکت دار ہیں. یعنی کہ وہ بھی ان کے اس اختیارات میں جو ہے وہ بھی شراکت دار ہیں. جن افسروں جن منسٹروں نے یا جن سیاستدانوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے جو اس وقت تصویر میں نظر آ رہے ہیں وہ ان کے اختیارات میں شمولیت ان کو حاصل ہے. یعنی کہ وہ ان سے اپنی مرضی کے کام لینے کے مجاز ہیں. یعنی کہ اگر وہ ڈی آئی جی ہیں تو ان سے جو ہے وہ کسی تھانے کے ایس ایچ او کی پوسٹنگ کروا سکتے ہیں, ایڈمورل کی پوسٹنگ کروا سکتے ہیں, اور اگر کوئی بہت ہی اہم ترین کیس ان کے پاس ہے اس میں زیر حراست ملزمان کو رہا بھی کروا سکتے ہیں, ان کے کیس کو داخل دفتر بھی کرا سکتے ہیں. تمام تر وہ اختیارات جو اس افسر کے استعمال میں ہیں وہ منسٹر جو ہے وہ خود استعمال کر سکتے ہیں. اس تصویر سے جو ہے وہ یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کے ذاتی ملازم کی طرح سے آپ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کو عزت دے رہے ہیں. اس کی نظیر جو ہے وہ نہ تو آپ کو پولیس رولز میں ملتی ہے, نہ ہی ضابطہ فوجداری میں ملتی ہے, نہ ہی پولیس آرڈیننس میں اس کا آپ کو دور دور تک کوئی ذکر ملے گا. اور وہی حال جو ہے خود جو ہے شکارپور کے ایس ایس پی کا ہے کہ آخر وہ کون سا ضابطہ ہے, وہ کون سا منطق ہے, وہ کون سا قانون ہے, وہ کون سا اخلاق ہے جس کے تحت جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ دعوت کھلا رہے ہیں جو کہ قانون شکن ہے, جو کہ قانون کو مطلوب ہے, جو کہ شرفاء کو اغوا کر کے ان سے تاوان وصول کرتے ہیں, گھروں کو اجاڑتے ہیں. یعنی کہ ڈاکوؤں کا سردار ہے جس کی جگہ جو ہے وہ جیل میں ہونی چاہیے, حوالات کے اندر ہونی چاہیے. انہیں اپنے برابر بٹھا کر کھانا کھلانا, یعنی ان کو عزت دینا, ان کو تکریم دینا, یہ کیا ہے سب کچھ؟ اور یہ کس قسم کا پیغام جو ہے یہ افسران جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کو دے رہے ہیں؟ یعنی آئی جی جس طرح درباری انداز میں کھڑے ہیں تو وہ کیا پیغام دے رہا ہے اپنے تمام 1,40,000 فورس کو؟ یہی پیغام دے رہا ہے نا کہ اگر آپ نے پروموشن لینا ہے, آپ نے پوسٹنگ لینا ہے تو اسی طریقے سے چیف منسٹر کی آپ نے تابعداری کرنی ہے, ان کے آگے آپ نے اسی طریقے سے احترام سے کھڑا ہونا ہے, ان کے آگے آپ نے وہی سب کچھ کرنا ہے جو کہ میں کر رہا ہوں. اور وہی انداز جو کہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کا ہے, کس طریقے سے انہوں نے اپنی چیئر ان کو دی. تو یہ پیغام یہی ہے کہ جو ان کے ماتحت ہے کہ بھئی اگر آپ نے بھی آؤٹ آف ٹرن پروموشن لینا ہے, آپ نے بھی اگر چور راستے سے جو ہے پوسٹنگ لینی ہے تو یہی کرو جو کہ میں نے کیا ہے. یعنی یہ تصویر یہ سب کچھ کہہ رہی ہے. اور وہی جو ہے وہ جو ایس ایس پی جو کھانا کھلا رہا ہے ڈاکوؤں سردار کو, وہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ڈاکوؤں کو, چوروں کو, دہشت گردوں کو گلے سے لگاؤ اور ان کو کھانے کھلاؤ, ان کو تحفے دو, ان کو یہ کرو وہ کرو, تو آپ کو جو ہے وہ عزت ملے گی, آپ کو پروموشن ملے گا, آپ کو پوسٹنگ ملے گی اور آپ پیسہ کمانے کے قابل ہو جائے. کہ یہ تصویریں سب کچھ یہ کہہ رہی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ان کو کون روکے اور کون ٹھوکے؟ جب پولیس فورس کا سربراہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو ان کو دیکھا دیکھی خود ایڈیشنل آئی جی بھی یہ کر رہے ہیں, ان کو دیکھا دیکھی ڈی آئی جی بھی کر رہے ہیں, انہیں دیکھا دیکھی جو ہے وہ ایس ایس پی بھی یہ کر رہے. تو پھر ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور تھانے کا ہیڈ مورر یہ سب کچھ نہ کرے تو کیا کرے؟ اگر یہ نہ کرے گا تو انہیں پوسٹنگ کون دے گا؟ یہ سب درس تو جو ہے خود ان کے اعلیٰ افسران انہیں دے رہا ہے. یہ تصویریں چیخ چیخ کر یہی کہہ رہی ہے.
یہی وجہ ہے کہ پولیس فورس جو ہے اس کے ڈسپلن کا شیرازہ بکھر چکا ہے. یہ سیاسی جو انوالومنٹ ہے، یہ جو سیاسی دخل اندازی ہے پولیس فورس میں، یہ جو پوسٹنگ جو سیاستدان کرتے ہیں، ایس ایچ اوز کی، ڈی ایس پیز کی، ایس ایس پیز کی، ڈی آئی جیز کی، تو پھر ڈسپلن کہاں چلا، کہاں رہے گا؟ جن کی پوسٹنگیں باہر سے ہوگی ان سے جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر کون ان سے پوچھے گا، کون ان کو شوکاز دے گا، کون انہیں سسپینڈ کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکے گا. یہ ہے ڈسپلن فورس. تب تو میں کہتا ہوں کہ سندھ پولیس جو ہے ڈسپلن فورس نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملٹی نیشنل کمپنی بن چکی ہے، اور یہاں پر تمام تر فیصلے جو ہے وہ نفع نقصان کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. جس بھی فیصلے میں نفع ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی پولیس رولز کے خلاف ہو، کتنا ہی پولیس آرڈیننس کے خلاف ہو، کتنا ہی ضابطہ فوجداری کے خلاف ہو، کرنے والے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسے صرف اپنا فائدہ چاہیے اور اپنی سیٹ کا استحکام چاہیے کہ کوئی اس کو اکھیڑ نہ سکے. وہ سب کچھ کرے گا، جس کی زندہ مثال جو ہے خود آپ کے صوبے کے آئی جی کی ہے. آئی جی سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے ایک فیلڈ کا بندہ نہیں تھا، کرائم فائٹر نہیں تھا، ان کی کوئی سروس فیلڈ کی نہیں تھی. یعنی کہ اگر یہ سیاسی اپروچ ان کی نہیں ہوتی تو یہ ڈی آئی جی ہوتے، لیکن کوئی اسپیشل برانچ کے ہوتے یا کوئی ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہوتے. یہ تو ڈی آئی جی کراچی بھی نہیں بن سکتے تھے، کسی ویسٹ یا ایسٹ زون کے بھی ڈی آئی جی بننے کے لائق نہیں تھے. لیکن سیاسی اپروچ کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں جو ہے سی سی پی او کراچی جیسی اہم ترین پوسٹ سے نوازا گیا، اور پھر انہوں نے اپنی قابلیت کا ثبوت بھی دے دیا کس طریقے سے اومنی گروپ کی جو سب سے جو بڑی جو پرائم وٹنس تھی نورین کو کس طریقے سے انہوں نے ہراساں کر کے اومنی گروپ والوں کو فائدہ پہنچایا، انہیں قانونی تحفظ فراہم کیا، سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو ریمارکس ان سے متعلق دیے اور ان کے جو اس وقت کے ایس ایس پی نعمان صدیقی سے متعلق دیے، وہ سب کا سب جو ہے سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے. لیکن افسوس کہ ان پر کون عمل کرے گا، اس لیے کہ جن لوگوں کو فائدہ پہنچا ان کی اس حرکت سے اومنی گروپ کو قانونی تحفظ دینے پر، انہی لوگوں نے جو ہے ان کو شاباشی دیتے ہوئے جو ہے انہیں پرموٹ بھی کر دیا اور سندھ کا آئی جی بھی بنا دیا. اور آج 2 سال ہو گئے جو اتنے بڑے بڑے مشکلات ان کے سامنے آئیں، اتنی بڑی بڑی انہوں نے میجر غلطیاں کی، اتنی بڑی بڑی، لیکن اس کے باوجود مجال ہے کہ کوئی انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکے. اس لیے کہ سیاسی اپروچ ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ سندھ پولیس جو ہے وہ ڈسپلن فورس اب نہ رہی، بلکہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی بن چکی. ناظرین، اس میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اس طریقے سے جاری ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ٹریفک پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایس ایس پی ہیں لطیف صدیقی، پایا بنانے میں اور پایا کھلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. میں بھی ان کے ہاتھ کا پائے کھا چکا ہوں. یہ اپنے بیجمنٹ میں یہ بہت مشہور تھے کہ بھئی یہ پایا پکانے کے، پایا کھلانے کے وجہ سے ان کی بڑی شہرت ہے. اب کبھی تو یہ مس کنڈکٹ بیچتے ہیں اپنی ڈی ایس پی کے خلاف، ملک اختر کے خلاف. جب یہ ڈی ایس پی لانڈی ہوتے ہیں ٹریفک میں تو اس وقت کی مس کنڈکٹ پر جو ہے وہ ٹریفک کی ڈی آئی جی جاوید مہر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن سے جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو کلوز کر دیتے ہیں. اور اب موصوف نے جو ہے دوبارہ انہی کا ڈیو لیٹر لکھ دیا کہ مجھے ملک اختر چاہیے، ڈی ایس پی صاحب جو ہیں یہ ٹریفک کے. اب ان کی اس ڈیو پر جو ہے انہیں دوبارہ سے جو ہے وہ کورنگی ٹریفک سب ڈویژن کا جو ہے ان کا ڈی ایس پی بنا دیا گیا ہے. سمجھ میں بالاتر ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آیا وہ پہلا والا جو ان کا مس کنڈکٹ رپورٹ وہ غلط تھی یا یہ ڈیو غلط تھے. آخر کیا معاملات طے ہو گئے کہ ایک آدمی کو آپ پہلے برا کہتے ہو کہ یہ کرپٹ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، اور اب آپ کہتے ہو کہ اس سے اچھا کوئی افسر ہی نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے. پہلے بھی آپ کے اس پر مس کنڈکٹ پر ان کے خلاف کارروائی، اور اب آپ ہی کی ڈیو پر جو ہے انہیں دوبارہ وہاں پر لگا دیا گیا ہے. بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. دوسری ایک خبر ٹریفک کی ہے کہ جو انکروچمنٹ کے خلاف جو
کارروائیاں وہاں پر انسپکٹر حکیم راجڑ کر رہے ہیں جو کہ کمپلینٹ سیل کے انچارج ہیں۔ ایک لوٹ مار کا بازار وہاں پر اس وقت گرم ہے، پورے ٹریفک پولیس کے اندر پورے یعنی 89 چوکیاں ہیں وہاں پر جو ہے وہ انکروچمنٹ کو ہٹانے پر جو ہے وہ ایک لوٹ مار چل رہی ہے، یعنی کہ جہاں سے روکڑا ان کو ملتا ہے ان کو تو کام کرنے دیتے ہیں، جہاں نہیں ملتا تو وہ ان کا پورا سامان کاروبار اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ یہ اس سے جو ہے کاروباری حضرات میں جو ہے بڑا خوف و ہراس پھیل چکا ہے، اور وہ جو ہے ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے اقبال دارا سے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی جان جو ہے اس کسائی نما انسپکٹر سے چھڑائیں کہ جو انہوں نے لوٹ مار کا بازار جو ہے انکروچمنٹ کے نام پر جو ہے شروع کر، اور قائد آباد کے علاقے میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوٹ مار اس وقت چل رہی ہے۔ ہیڈ مورر اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کر رہے ہیں ٹریفک والے، اور اب ان کو جو ہے سنا ہے کہ کوئی دکاندار جو ہے وہ کورٹ بھی چلے گا، اور کورٹ نے جو ہے ان کا طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اسی لوٹ مار کے حوالے سے۔ میں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، یعنی آئی جی سندھ نے جو ہے وہ پیچی ریکارڈ والے 12 تھانے داروں جن میں جو ہے وہ کمال نسیم، انظار عالم اور غلام نبی آفریدی وغیرہ شامل تھے، ان سمیت کوئی 12 ایس ایچ اوز تھے، اور تقریباً کوئی 354 پولیس اہلکاروں کا آرڈر جو ہے سندھ پولیس سے سی پیگ سیکیورٹی سیل میں کر دیا تھا پچھلے ہفتے، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا کہ کس کے حکم سے جو ہے وہ آرڈر جو ہے آئی جی سندھ کو وہ اپنا وہ آرڈر واپس لینا پڑا، جس میں سے وہ 12 ایس ایچ او بھی واپس آ گئے ہیں۔ حالانکہ غلام نبی آفریدی جو ہے ان کا آرڈر تو ہو چکا تھا کیا نام ہے سی پیگ میں، لیکن وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اپنے مہربان جو ان کا دوست ہے ایس ایچ او فیروز آباد ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ فیروز آباد تھانے میں جو ہے وہ اپنی کارروائیاں اس وقت کر رہے ہیں اورنگزیب خٹک کے ساتھ۔ اب اورنگزیب خٹک کی ہی سفارش پر جو ہے وہ آج عوامی کالونی تھانے کے ایس ایچ او ہمایوں خان کو جو ہے شارع فیصل تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ معلوم نہیں کہ ایس ایچ او شارع فیصل جو ہے وہ انہیں جو ہے کیوں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ افتخار آرائی ایک اچھے ایس ایچ او ہے، لیکن پچھلے دنوں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے عمران یعقوب منہاس نے جو ہے ان کے تھانے پر ایک بیس بدل کر گئے تھے، اور اپنی ایک موبائل کی چوری یا چھننے کی جو ہے وہ رپورٹ کروانے کے لیے، اور اچھا خاصا سوٹ پہن کے گئے تھے تاکہ جو ہے وہ تھانے والے انہیں پہچانے نہیں، اور بلکہ ان کے سوٹ سے جو ہے وہ مروب ہو جائیں۔ لیکن تھانے والے بھی بڑے کہتے ہیں کہ تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا تو وہ اچھا بکرا آ گیا، ابھی 3 پیس سوٹ پہن کے آیا ہے بندہ، تو ان سے جب کہا کہ میرا موبائل چھن گیا تو انہوں نے وہی روایتی انداز میں کہا کہ بھئی اس کا ڈبہ لاؤ یہ لاؤ، تو ہمیں یقین ہوا کہ واقعی یہ موبائل بھی آپ کا تھا کہ نہیں تھا، وہ چھنا یا چوری بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور پھر مذاق ان سے کرتے رہا کہ بھئی یہ تو اتنا اچھا آپ نے سوٹ پہنا ہے، ایک ایسا سوٹ ہمیں بھی لا کے دے دو، مطلب وہ رشوت ان سے بھی کسی نہ کسی انداز سے مانگ لی۔ لیکن اس وقت جب وہ غصے میں لال پیلو کے باہر تو گئے کارروائی کا سوچ کے، لیکن اسی وقت جو ہے نہ جانے کس کا فون آ گیا کہ بھئی یہ آپ کچھ نہ کریں، تو وہ کڑوا گوٹ پی کے چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے کچھ بھی کارروائی نہیں کی۔ اب جا کے جو ہے وہ افتخار آرائی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے اسی چھاپے کا نتیجہ ہے یا کہ کوئی اور ان کے خلاف کوئی شکایت آئی ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں تو چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جو ایس ایس پی سینٹرل ہیں غلام مرتضیٰ تبسم، اور ان کے جو ڈی آئی جی ہیں کیپٹن عاصم قائم خانی میں بھی تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں، کشیدگی چل رہی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو کوئی اچھی ان کے مراسم بتائے نہیں جاتے ہیں۔ اور مراسم ظاہر ہے کہ اچھے اس لیے کیسے ہو سکتے ہیں کہ خود ڈی آئی جی نے جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے دفتر سے غلام مرتضیٰ تبسم کے دفتر میں بیٹھے ان کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی، دوست بھی کہہ سکتے ہیں، احمد، یعنی اتنے قریبی ہیں کہ ان کی سفارش پر جو ہے غلام مرتضیٰ تبسم 3 تھانوں کے ایس ایچ او لگا چکے تھے، اور 2-4 تھانوں میں ہیڈ مورر بھی احمد کی سفارش پر لگائے۔ تو اس احمد کو جو کہ فراڈ کے ایک مقدمے میں وانٹڈ تھا، جس کا علم خود غلام مرتضیٰ تبسم کو تھا یا نہیں تھا، لیکن ڈی آئی جی جو ہے عاصم قائم خانی کو اس کا علم ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے ان کے دفتر سے انہیں بلوا کر
تیموریا پولیس اسٹیشن کے ہاتھوں انہیں گرفتار کر دیا. وہ گرفتار ہو گئے. اب بتاؤ کہ اس ایس ایس پی کی کیا، اب میں کیا کہوں، یعنی کہ میرے مہمان کو آپ میرے کمرے سے بلا کے ہتھکڑی لگا دو تو ظاہر ہے کہ یہ میری عزت پر ایک طریقے سے براہ راست حملہ ہے، لیکن چونکہ ماتحت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا واقعہ ہوا. وہ احمد جو ہے وہ ابھی اس وقت بھی گرفتار ہیں تیموریا تھانے میں. ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، چاہتے جاتے ایک خبر اور بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہ وجہ اب تک سمجھ میں نہیں آ سکی کہ یہ جو لیڈی ایس ایس پی صاحبان ہیں، دو کی مثالیں دوں گا میں. ایک جو ویسٹ کی ایس ایس پی ہیں سوائے عزیز، اور دوسری جو ہے سینٹرل کی انویسٹیگیشن کی جو ایس ایس پی ہے شیلا قریشی. یہ دونوں نے جو ہے پروبیشنل اے ایس آئی جن کا تعلق انویسٹیگیشن سے ہے، انہیں اپنا پی ایس او یعنی دوسرے معنوں میں اپنا ہمراز بنا دیا. اس کی منطق، اس کی لوجک میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کسی تجربہ کار کو، کسی پرانے کو، کسی گاہک کو کہ جس سے انہیں فائدہ پہنچتا، بالکل نئے بچوں کو جو کہ ابھی پولیس میں نئے وارد ہوئے ہیں، یعنی جن کو ابھی پولیس کی ابجد سے بھی، یعنی کہ پولیس کے وہ ابھی سائیکولوجی سے بھی واقف نہیں ہے، پولیس کے طور طریقوں سے بھی واقف نہیں کہ کس طریقے سے کاٹنا ہے، کس طریقے سے پیٹنا ہے، یعنی کس طریقے سے ڈکار لینا ہے، کس طریقے سے کیا کرنا ہے، ان سے بھی واقف نہیں ہے. یعنی کہ میرا اشارہ جو ہے وہ اے ایس آئی سعد انصاری جو کہ انویسٹیگیشن کا ہے، ابھی بھرتی ہوئے ہیں، اورنگی ٹاؤن کے رہنے والے ہیں. انہیں جو ہے وہ سوائے عزیز نے اپنا پی ایس او بھی بنایا، ریڈر بھی بنایا، بڑی بڑی ذمہ داریاں دی، لیکن اصل کام جو ان کا تھا وہ کاٹا پیٹی کا تھا. یعنی کہ بیٹ لانا اور پوسٹنگ کے متمنی جو ہے پولیس اہلکاروں سے جوڑ توڑ کرنا، ایک طریقے سے جو ہے بروکری کرنا، ان سے مال لے کے آگے پہنچانا، اپنے ایسا رکھ کے آگے پہنچانا. یہی جو الزام ہے وہ ابرار پر ہے، جو اے ایس آئی ہے، جو کہ ایک ریٹائرڈ انسپکٹر تھے اشفاق بلوچ کا صاحبزادہ بتایا تھا. یہ ابرار جو ہے، یہ شیلا جو قریشی ایس پی ہیں سینٹرل کی انویسٹیگیشن کی، ان کا جو ہے یہ پی ایس او تھا، اور بظاہر تو منشی تھا کہ اس کی جو ہے وہ مقدمات کی جو ہے وہ انکوائری کرتا تھا، وہ بیان وغیرہ جو ہے اس سے لکھوایا کرتا تھا، یہ اور ایک سب انسپکٹر عابد. تو ان دونوں کے خلاف بھی کارروائی اتفاق سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں. یہ جو ڈی آئی جی ویسٹ ہیں عاصم قائم خانی، وہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے یہ نئے بچوں کو کیوں اپنے پاس اپنا ہمراز اور اپنا پی ایس او رکھا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے یہ جوڑ توڑ کرواتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ عاصم قائم خانی نے جو ہے پہلے جو ہے شیلا قریشی کے اے ایس آئی ابرار اور سب انسپکٹر عابد کو وہاں سے ویسٹ سے جو ہے ٹرانسفر کر کے ان کو سینٹرل ہیڈ کوارٹر بھیج دیا تھا سزا کے طور پر، جس پر جو ہے وہ شیلا قریشی نے اس وقت احتجاج بھی کیا تھا کہ یہ تو میرے ہاتھ اور پاؤں اس کو آپ نے کاٹ دیا، اب میں کام کیسے کروں گی. یہ تو میرے ساتھ انکوائری کرتے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ چونکہ میں منگو پیر تھانے کے اس وقت کیسے جو عدنان کے خلاف کرپشن کے الزام میں تحقیقات کروں، تو اس پر جو ہے وہ ڈی آئی جی نے غصے میں آ کر جو ہے میرے ہاتھ اور پاؤں یعنی کہ اے ایس آئی ابرار اور سب انسپکٹر عابد کو ٹرانسفر کروا دیے، تاکہ نہ رہے باس کی نہ وہ رہیں گے نہ وہ انکوائری کر سکیں گے. اسی طریقے سے جو ہے پھر جو ایس ایس پی جو ویسٹ ہیں اپنا یہ جو سوہا عزیز، ان کے جو پی ایس ہوتے سعد انصاری، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ خود ہی ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی نے ایکشن لیا اور کہا کہ یہ تو اللیگل طریقے سے جو ہے یہاں پر کام کر رہے، انہیں تو جو ہے اپنے کورس کے حساب سے جو ہے نا انہیں جو ہے سینٹرل انویسٹیگیشن میں ہونا چاہیے تھا، وہاں پر ان کی پوسٹنگ ہونی چاہیے تھی، وہیں پر انہیں ڈیوٹی کرنی چاہیے، اسی لیے انہوں نے اس کا ٹرانسفر بھی وہاں کر دیا. تو اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اتنے سینئر جو یہ لیڈی ایس ایس پیز ہیں، ان کو آخر ان پروبیشنل اے ایس آئی کو اپنا ہمراز یا اپنا پی ایس او رکھ کر ان سے اپنے ذاتی کام لینے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، یہ آپ لوگ جان سکتے ہیں، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.